عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ کے سوالات کو لیا جاتا ہے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ ہم کالرز کو لے لیتے ہیں چونکہ کافی دیر سے وہ ویٹ پر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرے دو کوشچن ہیں۔ ایک کوشچن یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر جمعہ بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ غسل بھی جو ہے وہ سنت ہے، تو کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ میری منہ سے نہ رات کو رال نکلتی ہے باہر، تو دوپٹہ وغیرہ بھی اچھا، منہ سے رال نکلتی ہے تو دوپٹے سے صاف وغیرہ کرنے کے حوالے سے ٹھیک ہے، یہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا مفتی صاحب جوابات پہ آئیں گے، لیکن یہ یو کے سے 2-3 سوالات ہیں آپ کے لیے، وہ میرے پاس ان باکس میں آئے۔ یہ کہتے ہیں یو کے میں رہتا ہوں، 28 سال عمر ہے، نکاح سے پہلے کہتے ہیں کون کون سے میڈیکل ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ پہلا ان کا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ایک لے لیں جی، دیکھیں اس میں بہتر یہ ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کیونکہ ڈاکٹر بہتر بتا سکتے ہیں۔ تھیلیسیمیا کا تو خاص طور پہ کرانا چاہیے۔ پھر اس طرح وہ تمام ٹیسٹ جو حقوق زوجین کی تکمیل سے متعلق ہیں کہ آدمی فٹ ہے کہ نہیں 100%، یہ تمام ہونے چاہیے، لیکن ڈاکٹر اس کی لسٹ اچھی بتا دیں گے، ان سے سجیشن لے کر اور ضرور کروائے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور سوال تھا مجھ سے کہ اسلام میں نکاح کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہمارے ہاں نکاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 50 لاکھ روپے رکھے اپنے پاس، ورنہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ اس طرح کی کوئی شرط اگر اسلام نے رکھی ہے؟ ہاں نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ صرف اتنی شرط ضرور ہے کہ انسان اپنی زوجہ کے کم از کم 1 مہینے کے نان نفقے پر قادر ہو۔ شرعی اصول یہ ہے۔ نان نفقہ کسے کہتے ہیں؟ رہائش، کھانا پینا اور لباس۔ تو فقہاء نے فرمایا اگر 1 مہینے کا دے سکتا ہے تو وہ نکاح کے قابل ہے، اگرچہ اس پر اکتفا کوئی بھی نہیں کرے گا، نہ لڑکی والے راضی ہوں گے، لیکن کم از کم یہ مقدار ہے تو اس کا نکاح بالکل جائز ہے۔ تو اب یہ 50 لاکھ کا انتظار کرنا تاکہ تمام لوازمات دنیا اور لوگوں کی باتوں سے ہم بچ سکیں، اس طرح کی غیر شرعی قیودات کی وجہ سے اگر شادی میں دیر ہوئی تو جتنا لڑکا یا لڑکی گناہ کریں گے اس کا وبال ماں باپ پر بھی ہوگا۔ دنیا کی پرواہ کرنی چاہیے، اس کا انکار نہیں، ان کو نظر انداز یکسر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اتنا دنیا کی ریکوائرمنٹس کو اپنے اوپر مسلط کر لینا کہ شریعت کے خلاف آدمی چلے، وہ بھی خلاف شرع ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ ایک سوال اور ہے مفتی صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر نکاح فرض ہو جائے اور والدین نکاح کرنے میں تاخیر کر رہے ہوں تو کیا لڑکا انجیکشن یا میڈیسن کے ذریعے اپنی نفساتی خواہشات کو کم کرنے کے لیے میڈیسن استعمال کر سکتا ہے، یا پھر یہ کہ والدین کی مرضی کے بغیر خود نکاح کر لے اور حرام امور سے دور رہے؟ لیکن ہمارے نبی کریم نے جو اس کا حل بتایا وہ تو روزہ ہے کہ آدمی غیر ضروری خراب قسم کی ایکٹیویٹیز سے بچے جو اس کی شہوت کو اندر اشتعال پیدا کریں، ایسی چیز دیکھنا، ایسے دوستوں کے پاس رہنا، ایسی باتیں سننا، ان سے اجتناب کرے اور روزہ رکھے۔ یہ جو یہ میڈیسنز وغیرہ ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے ہوتے ہیں کہ بعد میں پوری زندگی اس کے پھر برا رزلٹ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے لیے اس کا تو ہم بالکل مشورہ نہیں دیں گے۔ اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہو رہے ہیں اور لڑکا نان نفقے پر قادر ہے اور حقوق زوجیت ادا کرنے پر قادر ہے تو ماں باپ شاید اس پہ ناراض ہوں گے، لیکن واقعی اگر ماں باپ بیجا کوتاہی کر رہے ہوں، بیجا خواہ دیر کر رہے ہیں، تو لڑکا از خود اپنا نکاح کر سکتا ہے۔ زنا میں مبتلا ہونے سے بہتر یہ ہے کہ اس جو معاشرے کے اعتبار سے مایوسی چیز نظر آتی ہے کہ ماں باپ سے پوچھے بغیر کر لیا، لیکن شریعت اجازت دیتی ہے اس فعل کا ارتکاب کیا جائے۔ لیکن میں ماں باپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بچوں کو آزمائش میں نہ رکھیں، اگر نکاح کی عمر ہو گئی ہے اور تمام چیزیں موجود ہیں تو فوراً سے پیشتر نکاح کریں۔ ٹھیک ہے، ہم 2 کالرز کو لے لیتے ہیں، پھر آپ کے پچھلے سوال پہ بھی انشاءاللہ جواب آپ کا شامل کر لیں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 40 گرام سونا ہے اور کچھ رقم پڑی ہوئی، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہو، اس پر ادا ہو سکتی ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم خواجہ سرا کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، میرے 2 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے سامنے کفری کلمات ادا کرے
جیسے کہ کوئی منت مانگی اور وہ نہ پوری ہو تو دوسروں کے سامنے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا نہیں ہے اور مجھے تو کبھی نوازتا نہیں ہے، تو کیا سب کے سامنے معافی مانگنی ہوگی یا اللہ سے ڈائریکٹلی معافی مانگیں یا کوئی اس کے لیے فتویٰ یا کوئی عطا کیا جائے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی اولاد باپوں کی یا ماں کی بات نہ مانے تو اس اولاد کے لیے کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں ہم مفتی صاحب۔ پہلے بھی 2 سوالات خاتون کے تھے اور 2 سوال بہن نے فرمایا تھا کہ جمعے کا دن اگر آ جائے معتکف کے لیے غسل کرنا بہتر ہے کہ نہیں؟ دیکھیں اگر تو فنائے مسجد میں جا کر غسل کر سکتا ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے۔ اس میں اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، بعض فنائے مسجد میں جانے پر اعتکاف کے فاسد ہونے کا حکم دیتے ہیں، لیکن بہت سارے جسے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی فرمایا کہ فنائے مسجد معتکف کے حق میں مسجد کے ہی حکم میں ہے، تو وہ فنائے مسجد میں جا کر جمعے کا غسل یا ٹھنڈک کا غسل کر سکتا ہے۔ اور اگر وہ ان علماء کو فالو کرتا ہے جو منع کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، ان کی رائے کا بھی احترام ہے، پھر وہ نہ جائے۔ اور رال جو ہوتی ہے جو منہ سے نکلتی ہے یہ پاک ہوتی ہے، اگرچہ اس میں اسمیل ہوتی ہے، دوپٹے وغیرہ پہ لگ جائے تو بہتر ہے کہ فنائے مسجد میں ہے تو اس کو دھو لیا جائے اور دھو کے استعمال کرے، لیکن ویسے بھی اگر نماز پڑھ دی بعد میں دیکھا تو نماز بہرحال ہو جائے گی۔ 40 گرام سونا ہے اور کچھ روپیہ بھی ہے، جب 2 جنس کے مال جمع ہو جائیں تو سونے کی قیمت موجودہ معلوم کریں 40 گرام کتنے کا ہے، اس کو پیسے کے ساتھ ایڈ کریں، اور یقیناً یہ 52.5 تولہ چاندی کے رقم سے زیادہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور خواجہ سرا کو زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ سید نہ ہوں اور مالک نصاب نہ ہوں۔ وہی جو عام لوگوں کا ہے کہ خواجہ سرا ہونے سے زکوٰۃ کے لینے دینے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ ایک انسان ہے، وہ اگر مسلمان ہے تو مسلمان بھی ہے، اگرچہ ان کے جنس کے معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ بالکل اگر زکوٰۃ کے مستحق ہیں، غیر سید ہیں، مالک نصاب نہیں ہے تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کلمات کفر جو ہے وہ اگر زبان سے نکل جائے علانیہ طور پر ہے تو توبہ علانیہ طور پر واجب ہوتی ہے، تبھی اس کی توبہ کامل ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب کلمہ کفر نکلتا ہے جو لوگ اس پہ گواہ بن جاتے ہیں ان کے دل میں اس کے متعلق نفرت پیدا ہوگی، وہ چلے گئے، آپ نے تنہائی میں توبہ کر لی، وہ نفرت کیسے ختم ہوگی، وہ بدگمانی کیسے ختم ہوگی، وہ قلبی غیبت اور زبانی غیبت سے کیسے بچیں گے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعلانیہ توبہ کریں تاکہ وہ سب پھر ان چیزوں سے بچ سکیں، اور تنہائی میں ہے تو پھر تنہا توبہ کرنی ہوتی ہے۔ اولاد اگر ماں باپ کی نافرمان ہے تو نافرمانی کی نوعیت دیکھی جائے گی، اگر تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں مبتلا ہے اور پھر ماں باپ بھی اسی چیز کا حکم دے رہے تھے تو یقیناً وہ گناہ گار ہوں گے، اور اگر ماں باپ اللہ اور رسول کی نافرمانی کا حکم دے رہے ہیں اور بچہ پھر اللہ رسول کی بات مان کر ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو یہ حقیقتاً ماں باپ کی نافرمانی نہیں کہلائے گی۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، لیکن بدتمیزی بھی نہ کرے۔ اگر ماں باپ کہہ رہے ہیں حرام کماؤ، داڑھی نہ رکھو، نماز نہ پڑھو، فلاں چیز نہ کرو، خاموش رہیں، ان کو جواب بھی نہ دیں، لیکن اس حکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب لاکھ لوگ کہیں کہ نافرمان ہے، ماں بد دعائیں دے، باپ یہ کہے کہ تم میرا بیٹا ہی نہیں ہے، ان کی ناراضیوں کی کوئی پرواہ اس صورت میں نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے کہ ہمارے پاس 4.5 تولے سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم بورڈ کی شارٹ کورسز کے پیپر چیک کرتے ہیں تو وہ ہمارے نام پہ ہماری پروفائل کو دیکھ کے پیپر ایشو ہوتے ہیں، تو کیا ہم آگے کسی اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو چیک کرنے کے لیے دے سکتے ہیں اور ان کو جو ہم پیسے مقرر کریں وہ ہاف ہوں جو ہمیں ملتے ہیں اس سے؟ یہ ہم نے یہاں سے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا۔ آپ کی کال کٹ گئی ہے، شاید آپ نے کچھ اور پوچھنا تھا۔ کالر ہیں تو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ یہ میں نے پوچھنا تھا کہ مسجد میں جو بچے آ کے گاؤں سے رکتے ہیں انہیں وظیفے کے طور پہ قرآن حفظ کرانا دیتے ہیں پیسے، تو وہ کیا زیور کی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں ہم اس سے ان بچوں کو وہ دے سکتے ہیں، حفظ کرا سکتے ہیں قرآن، یا اپنے الگ سے وہ پیسے دیے دیا؟ اور دوسرا یہ اگر مفتی صاحب کا کوئی ادارہ ہے وہاں ایسے بچے اور میں دینا چاہ رہی ہوں تو میں ان کو کیسے کانٹیکٹ کر کے دوں، یہ بتا دیجیے۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا وہ سب ایک سوال اور بھی آیا تھا، وہ یہ کہ صدقہ فطر جو ہے وہ کسی مسجد یا مدرسے میں دیا جا سکتا ہے، اس پر بھی کچھ بتائیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، پہلے اسی کو لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں، یا بنیادی اصول یہ لے لیں کہ صدقات واجبہ جتنے بھی ہوتے ہیں، صدقات واجبہ نے کہتے ہیں جو اللہ رسول نے واجب قرار دی جیسے زکوٰۃ فطرہ، ان سب کا مصرف ایک ہی ہوتا ہے، تو زکوٰۃ براہ راست نہ مسجد میں لگ سکتی ہے نہ مدرسے میں لگ سکتی ہے۔ اگر یہ لگانا ہو، مینجمنٹ اگر سمجھدار ہے تو ہیلہ شرعی کر کے لگاتے ہیں،
جیسے مدرسوں کی تعمیرات میں ہوتا ہے یا انتظامات کے اندر، یہ بعض اوقات مسجد کی تعمیر بھی زکوٰۃ استعمال کرتے ہیں، جبکہ نفلی فنڈ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، اور مسجد کی تعمیر از حد ضروری ہوتی ہے کہ علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے، ایسی صورت میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اسی مینجمنٹ کو جس کے بارے میں آپ کا یقین ہو کہ یہ صحیح ہیلہ شرعی کر کے اس کو تعمیرات میں لگا دیں گے۔ براہ راست ویسے تعمیرات کے اندر یہ پیسہ نہیں لگتا ہے۔ اور یہ فرمایا تھا کہ 4.5 تولہ سونا ہے، جی اگر اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو اس کی مالیت چاہے کتنی ہو، 52.5 تولہ چاندی سے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ بن رہی ہو، جب یہ اصل جنس موجود ہوتی ہے تو اس میں صرف وزن کا اعتبار ہے، قیمت کا اعتبار نہیں، لہذا 4.5 تولہ سونے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جس نے وہ 52.5 تولہ چاندی کے لاجک پیش کی قیمت کے اعتبار سے، بالکل خلاف شرع کہی، ان کو مسائل بتانے کا حق نہیں ہے۔ وہ یقیناً مفتی عالم نہیں ہوں گے، ایسے عام لوگ جو ہمارے گھر کے ریڈی میڈ مفتیان کرام ہوتے ہیں وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا نہ سنیں بالکل۔ اور یہ پیپر چیک کرنا چونکہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے، آپ سے ہی کانٹیکٹ ہوتا ہے، اور پیپر چیک کرنے کے اندر ایک علمی معیار بھی درکار ہوتا ہے، احتیاط بھی درکار ہوتی ہے، خوف خدا بھی درکار ہوتا ہے۔ آپ جب کسی کو پیسے کے اوپر آدھے پیسے پہ دیں گے، وہ رفلی چیک کرے گا کہ یار سر سے بلا اترے، تو کسی بچے کے ساتھ اگر ایک نمبر میں بھی ناانصافی ہوئی اور وہ کسی آگے جانے سے رک گیا، جیسے میڈیکل کے اندر ایک نمبر سے بھی رک جاتے ہیں، تو اس کا وبال آپ پر بھی ہوگا، اور یہ سارے لائن لگا کے کھڑے ہوں گے میدان معاشر میں، آپ کے گریبان پکڑ لیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا فیوچر برباد ہوا۔ ایسا کرنا بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر گورنمنٹ آپ کو پرمیشن دے دیتی ہے، جو بھی ادارہ ہے، کہ بھئی آپ آگے جس سے چاہے چیک کرائیں ہمیں دے دیں، تو گنجائش تو ہے، لیکن پھر بھی یہ تمام خطرات اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس کی قابل پرمیشن نہیں ہوتی ہے، جس کو دیا جائے وہی چیک کرے گا۔ اور بچے اگر حافظ بن رہے ہیں تو دیکھیں وہی بات ہے کہ ڈائریکٹ آپ بچوں کو تو دیں گے نہیں، انتظامیہ کو دیں گے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ پھر خاص بچوں پر شرعی طریقے سے نہیں خرچ کرتی، وہ دیگر مصارف کے اندر پیسہ لگا دیتے ہیں۔ اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر مینجمنٹ کو دے دیں، اور پھر بچوں کو وہ خود دے دیں گے، آپ ڈائریکٹ تو دے نہیں سکتے ہیں۔ اور میرے ادارے کا تو بہرحال آپ میرا نمبر لے لیں، میں آپ کو گائیڈ لائن دے دوں گا کہاں کہاں آپ کے لیے ثواب جاریہ ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اور آخری کو تو میں جواب دے چکا ہوں۔ جی شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، نعمان بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے۔ فرمائیے۔ جی میرا مفتی صاحب سے 2 سوال ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اگر آپ کا گلا خراب ہو تو کیا ہم تیل لگا سکتے ہیں، سرسوں کا تیل؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم جو ہے اگر کسی مجبور قرض دار کا اگر کوئی قرض ہے تو وہ اتارنے پہ اس کو دیا جا سکتی ہے، یہ کہیں بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے جناب۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر مفتی صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر ہمیں سوال میرا یہ تھا کہ ہمیں مسجد کا کام کروانا ہے، تو ہمارے یہاں غیر مسلم جو مستری ہیں وہ سستے بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تر ہوتے ہیں، اور مسلم جو مستری ہوتے ہیں وہ ملتے بھی کم ہیں، تو ہم غیر مسلم سے کام کروا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور ہے کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کتنے عمر کے بچے کے اوپر جی دوبارہ کتنے عمر کے بچے کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے؟ اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ نماز جماعت سے چھوڑی جا سکتی ہے؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ مذاق میں کسی کو تنگ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ جی یہ پوچھا ہے کہ روزے میں گلا خراب ہے تو گلے میں سرسوں کا تیل، اب ایک ہوتا ہے اندر سے تیل لگانا، ایک ہوتا ہے باہر سے تیل لگانا۔ اگر آپ باہر سے مالش کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اندر تو میرے خیال میں سرسوں کا تیل ویسے نہیں لگائیں گے، لیکن اگر گلے کے اندر لگایا اور وہ حلق سے ایک قطرہ بھی نیچے اتر گیا تو آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا، تو یہ مکروہ ہوگا۔ باہر سے مالش آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ اور قرض اتارنے میں زکوٰۃ بالکل دے سکتے ہیں، کیونکہ تو قرآن میں جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ذکر کیے ان میں سے ایک ہے، لیکن جس کا آپ قرض اتار رہے ہیں ذرا پہلے دیکھ لیں کہ لوگ پہلے تو آزادانہ قرض لیتے رہتے ہیں اور وعدہ سود پہ بھی قرضے لے لیتے ہیں، بینک سے کریڈٹ کارڈ کو یوز کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں زکوٰۃ دے دیں قرض اتار دیں۔ ایسا نہ ہو آپ کی زکوٰۃ سود اتارنے کے اندر جائے، اور یہ سود کا لینا دینا دونوں حرام ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی خواہ ضائع ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایسا ہے جو قرض لینے کا عادی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج میں زکوٰۃ دے کے قرض اتروا دوں گا، کل پھر ہاتھ پھیلانا شروع کر دے گا، ایسے کو بھی ہرگز نہ دیں۔ ہاں اس کی مالی امداد کر دیں، گھر میں راشن ڈلوا دیں زکوٰۃ کا، اس کے ہاتھ میں پیسہ نہ دیں ورنہ آپ کا پیسہ ضائع کرے گا۔ اور مسجد میں غیر مسلم سے کام کروانا شرعاً جائز ہے، کروا سکتے ہیں، بشرط پہلے تو یہ کہ مسلمان ہو، بہت بہتر ہے، لیکن جیسے کہہ رہے ہیں مسلمان نہیں ملتے یا مسلمان بعض اوقات بہت زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں، زیادہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں، ایسی صورت میں غیر مسلم سے کام کروانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بچہ جو ہے ویسے تو بالغ ہونے کے بعد شرعی احکام متوجہ ہوتے ہیں،
تبھی روزہ اور نماز اس پہ فرض ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ نماز کے بارے میں فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، تو فقہا فرماتے ہیں یہ اس لیے حکم نہیں دیا کہ یہ نماز ہے، بلکہ اس لیے کہ عنقریب فرض ہونے والی ہے۔ پھر بچہ اگر ابھی سے عادی نہیں ہوگا تو بعد میں عادی نہیں رہے گا، تو روزہ بھی فرض ہے، اس لیے حکم فرمایا کہ 7 برس کا ہو جائے تو روزے کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو سختی سے روزہ رکھواؤ، لیکن بچے کی طاقت کو دیکھ لیں کہ کیا وہ روزہ رکھنے پر قادر ہے۔ اگر بہت کمزور ہے تو زیادہ سختی نہ کریں، اگر اچھا ماشاءاللہ رکھ سکتا ہے تو پھر سختی واجب ہوگی۔ ویسے فرض بلوغت کے بعد ہی ہوتا ہے، اور بغیر عذر کے جماعت ترک کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ فقہ حنفی میں 6 اقوال ہیں جماعت کے بارے میں، جس میں مفتہ بہ قول، مفتہ بہ کا مطلب جو زیادہ قوی قول ہوتا ہے اور فقہا اس پہ متفق ہیں کہ یہ عوام کے سامنے پیش کیا جائے، وہ واجب عین کا قول ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد پر جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ اور مذاق میں کسی کو تنگ کرنا یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، مذاق میں جھوٹ جائز نہیں ہے، مذاق میں طلاق جائز نہیں ہے، مذاق میں کسی کو تنگ کرنا بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے سنجیدگی میں تنگ کرنا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ جیسے اب شادی بیاہ میں ہمیں ہمارے والدین کی طرف سے سونا دیا جاتا ہے تو اس کی مالیت تو 7.5 تولے سے زیادہ ہے، لیکن میرے خاوند کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ ہم اس پہ زکوٰۃ دے سکیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ اور کوئی کالر ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، اگر کوئی عورت حاملہ ہو تو اس پر اس بچے کا بھی صدقہ فطر دینا واجب ہوگا کیا؟ اور ایک اور سوال ہے، جی 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 آواز آ رہی ہے۔ اگر کسی مرد کے سینے پہ بال زیادہ ہوں تو وہ اتار سکتا ہے، آپ نے بولا تھا، اور جن مردوں کے سینے پہ بال کم ہوں تو کیا وہ بھی اتاریں؟ ان کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی صاحب کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جی انہوں نے فرمایا کہ شادی میں جو والدین نے سونا دیا ہے زیادہ ہے، لیکن شوہر کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکے، کیا کریں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس پہ زکوٰۃ فرض ہے، یہ سب اچھی طرح سمجھ لیں، اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہے۔ بیوی کے پاس سونا اس پہ واجب ہے اور دے شوہر، اگرچہ دے گا ادا ہو جائے گی، لیکن جو اس کے مال میں غریب کا حق رکھا ہے وہ کب ادا ہوگا؟ بیوی کے دل سے مال کی محبت کب نکلے گی؟ وہ بخل سے کب بچے گی جو حرام اور گناہ کبیرہ ہے؟ اس لیے ایسی صورت میں اپنے پاس سے دیں، چاہے گھر میکے سے قرضہ لے کر دیں یا اپنا سونا بیچ کر زکوٰۃ دیں۔ سونے کو ایسا پیارا نہ بنائیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں حکم اتنا سا نظر آئے اور سونا اتنا بڑا نظر آئے، سونے کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار، اللہ اور رسول کے حکم کو پیٹھ پیچھے پھینک دیں، اور کوئی مطلب ہمیں خیال نہ آئے، یہ غلط ہے۔ خود ادا کریں اور اپنے سونا بیچ کے کریں۔ ٹھیک۔ اور دوسرے نے کہا کہ اگر حاملہ کوئی خاتون ہے، بچے کا صدقہ فطر واجب ہے کہ نہیں؟ تو نہیں ہوتا، اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ عید کے دن جو موجود ہوگا اس کے اوپر صدقہ فطر ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر ایک دن پہلے، عید سے ایک دن پہلے کوئی فوت ہو گیا، اس کا بھی نہیں ہوگا، اور جو عید کے دن پیدا نہیں ہوا اس کا بھی نہیں ہوگا۔ اور مرد کے سینے پر یا بازو وغیرہ پہ بال ہوتے ہیں بہت زیادہ، کم یا زیادہ ہوں، اتارنا مستحب ہوتا ہے، اس لیے کہ تاکہ غسل میں پانی کم استعمال ہوگا، ورنہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اتار سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی جناب۔ میرے 2 سوال ہیں مفتی صاحب سے، جی جی بلکہ 2 الجھنے ہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ فرض نماز میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں ہم ملتے ہیں، تو وہ اب سلام، امام کے سلام پھیرنے کے بعد سورۃ فاتحہ کے ساتھ کس ترتیب سے ہم ملائیں گے صورتیں؟ مطلب ٹھیک ہے، آگے سیکنڈ کوسچن۔ دوسرا سوال بتائیں۔ جی دوسرا سوال یہ، صدقہ فطر جو ہے یہ اگر غیر مسلم کو دیں تو یہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فرمائیے۔ جی میری امی اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں، تو اس میں نہانے کے حوالے سے بتائیے گا کہ جیسے کہ ٹھنڈک کے لیے نہایا جا سکتا ہے یا پھر تبھی نہایا جائے جب کوئی ضرورت پیش آئے، یا جمعۃ الوداع پہ خاص طور پہ؟ ابھی ابتدا میں اسی سوال کا جواب مفتی صاحب نے دیا ہے، بہرحال وہ نوٹ کر لیا انہوں نے۔ جی فرمائیے مفتی صاحب۔ جی 4 رکعت میں اگر لاسٹ رکعت میں ملے ہیں امام صاحب کے ساتھ، جو اپنی پڑھنے کھڑے ہوں گے وہ ان کے حق میں گویا کہ پہلی ہے، اور جب ہم پہلی پڑھتے ہیں تو ثنا پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر الحمد شریف صورت ملاتے ہیں، تو ایک امام والی، ایک یہ 2، اور 2 کے بعد قاعدہ ہوتا ہے، آپ قاعدے پہ بیٹھیں گے، پھر تیسری اور چوتھی پڑھیں گے۔ تیسری جو ہے وہ چونکہ آپ کی پہلی کے بعد دوسری رہ گئی ہے یہ، تو جب ہم اپنی قرات شروع کرتے ہیں نا تو وہ پہلی بنتی ہے، اب یہ دوسری ہے، اور دوسری میں بھی الحمد اور قرات ہوگی۔ اس کے بعد جو اب لاسٹ آپ پڑھیں گے اس میں صرف الحمد شریف پڑھیں گے اور آخر میں سلام پھیریں گے۔
اور زکوٰۃ اور فطرہ وغیرہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، صدقات واجبہ صرف مسلمان کو دیں گے۔ غیر مسلم اگر واقعی مستحق ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو انتہائی اشد ضرورت ہے، جیسے موت کے قریب ہو گیا ہے، تو پھر اس کو نفلی صدقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں، ورنہ صدقات وغیرہ کے اندر غریب مستحق مسلمان کو فوقیت دینا واجب ہوتا ہے۔ اور ابھی اعتکاف کا تو ہم نے بتا ہی دیا، یہ بہن ابھی ریکارڈنگ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر، تو پورا تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اچھا سر، ایک سوال اور بھی آیا تھا، وہ یہ کہ کسی صاحب نے نماز کی نیت کر لی، سورہ فاتحہ پڑھی اور ہاتھ چھوڑ دیے، رکوع میں نہیں گئے، واپس آ گئے، پھر انہوں نے دوسری جو صورت تھی اس کے ساتھ ملا کر پھر نماز مکمل کی، تو کیا سجدہ سہو اس پر ہوگا یا اس پر نہیں ہوتا؟ اگر وہ ابھی کھڑے ہی ہوئے ہیں، صرف ہاتھ چھوڑا ہے تو نہیں ہوگا۔ ہاں اگر رکوع میں چلے جاتے ہیں نا، واپس پلٹتے، تو صورت چھوڑنے تو پہلے ہی سجدہ سہو تھا، اور رکوع سے جا کر واپس آئیں گے تو آنا نہیں چاہیے تھا، ان کو واپس جانا چاہیے، یعنی سوری، اگر صورت رہ گئی تو واپس آنا چاہیے تھا، پھر سجدہ سہو ہو جاتا۔ تو ابھی تو ہاتھ چھوڑنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا، اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کالرز، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مجھے 2-3 سوال کرنے کا فرمائیے صاحب سے۔ پہلے میرا سوال یہ ہے کہ میں حج پہ گئی تھی، تو میں نے پہلے شیطان کو کنکری ماری تھی، کیا پہلے شیطان کو ہی، بڑے شیطان کو ہی کنکری مارنی ہوتی ہے یا تینوں کو مارنی ہوتی ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ بار بار ریا خارج ہونے سے وضو ہمارا نماز میں ٹوٹ جاتا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ دوسری نماز کے لیے دوسرا وضو کیا جائے۔ اب نماز سے مراد نماز ہے یا رکعت ہے؟ اب ہم نے فرض پڑھ لی ہے، تو فرض کے بعد ہم سنت پڑھیں گے تو وضو کریں گے یا دوسری نماز کے لیے؟ تو اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ سوری میں بھول گئی، کوئی بات نہیں، پھر کال کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے، کیا میری 12 ایکڑ زمین ہے، مجھ پہ حج فرض ہوگا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جو رقم فکس کر کے عالم یا عالمہ میلاد کے لیے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کر لیتے ہیں آپ کے سوالات کو۔ جی سر۔ جی ہاں، جو پہلے دن ہوتا ہے حج کا، جو 10 ذوالحجہ کہلاتا ہے، اس میں صرف بڑے شیطان کو، واحد کو کنکری ماری جاتی ہے، اور دوسرے اور تیسرے دن تینوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ تو صرف پہلے دن آپ نے ماری، ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے مجھے ایسا سنا ہے جیسے بار بار خارش، لیکن اگر فرض کر لیں بار بار وضو ٹوٹنا یہ کہنا چاہ رہی ہیں، تو اگر یہ شرعی معذورہ ہیں، یعنی اپنے امتحان لے لیا ہے اور 1-2 نمازوں کے درمیان فرض رکعت ادا کرنے کے لیے اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ آپ وضو کر کے اور پاکی کے ساتھ نماز ادا کر دیں، قطرات وغیرہ رستے رہتے ہیں، تو سمجھ لیں آپ شرعی معذورہ ہیں۔ اب جب آپ شرعی معذورہ ثابت ہو جائیں تو اگلے وقت میں جتنی بھی نماز ہے، چاہے وہ فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، وہ سب آپ اس سے ادا کر سکتی ہیں ایک وقت پہ پورا۔ مثلا آپ نے ظہر کا وقت شروع ہوا زوال کے بعد سے ظہر تک کے لیے، ریا کے لیے انہوں نے کہا تھا، ریا خارج ہو جاتی ہے اس کے۔ ہاں، ری وغیرہ ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی حکم ہے کہ اگر شرعی معذورہ ہیں تو جب شرعی معذورہ ہونا ثابت ہو جائے تو اگلی نماز کے لیے جب وضو کریں گے تو اس سے اگلی نماز کے لیے جو بھی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، وضو نہیں جائے گا ان کا، ٹھیک، یعنی اس عذر کی وجہ سے۔ ویسے اگر واش روم وغیرہ گئے تو الگ بات ہے۔ اور 12 ایکڑ زمین اگر ہے تو یقیناً اب اس کی قیمت کتنی ہے، آپ کا علاقہ کون سا ہے، بعض اوقات کوڑیوں کے مول ہوتی ہے، بعض اوقات اتنا ہوتا ہے کہ آپ اگر ان کو سیل کر دیں تو آپ کے اور آپ کے محرم کے اگر حج کے اخراجات سب نکل سکتے ہوں تو بالکل آپ پر پھر حج فرض ہوگا، یہ مال آپ کے پاس موجود ہے۔ ہاں، اگر اتنی سی زمین ہے کہ جس سے آپ جو ذرائع آمدنی آتا ہے وہ آپ کے گھر میں خرچ ہو جاتا ہے آپ کی حاجت اصلیہ کے اندر، تو وہ پھر حاجت اصلیہ کے اندر آتی ہے، پھر آپ پہ حج لازم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس سے اضافی ہیں تو پھر اس میں وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو جو فرمایا۔ ٹھیک ہے، کالرز ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے مفتی صاحب سے سوال کرنا تھا کہ ہم فرض نماز جب شروع کرتے ہیں تو کیا فرض نماز کے اور سنت کے بیچ میں کوئی ہم نفل پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ رزق کے اضافے کے لیے آپ کو کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو وہ نفلاً ہم فرض اور سنتوں کے بیچ میں پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ تھا کہ میں مفتی صاحب اکثر نماز میں بھول جاتی ہوں، یعنی 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو جو سنت ہوتی ہیں اس میں تو میں مطلب سجدہ سہو کر لیتی ہوں، لیکن وتر، واجب اور فرض پہ میرا کہیں بھی دل نہیں ٹھہرتا، تو پھر میں اس کو دوبارہ ادا کر لیتی ہوں، تو اس میں کوئی حرج تو نہیں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ میرا بیٹا ہے 14 سال کا، اس کے نا کافی داڑھی آ گئی ہے، تو ابھی وہ اس کا قد چھوٹا ہے، تو کیا میں اسے کہہ سکتی ہوں کہ وہ شیو کر لے؟ اور تیسرا میرا یہ ہے کہ میرے والد صاحب تھے، ان کو نا فالج ہوا تھا، ان کے دماغ پہ 80% ان کا نا دماغ کام نہیں کرتا تھا، تو وہ یعنی انہیں یہ شعور نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا، کعبے کا کچھ نہیں پتا تھا، تو ہم کو ان کا فدیہ دینا پڑے گا نمازوں کا، 2.5 ماہ کی ہیں۔
ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. سوال ہے کہ ہیلو, جی میرا دوسرا سوال ہے کہ والدین کی جو پراپرٹی ہے اس پہ بہن نے اوپر کا گھر بنایا ہے اور ان کو گفٹ بھی دیا گولڈ والدہ کو, تو اب جب ان کے انتقال ہو گیا تو اس کا کیا شرعی حق ہوگا کہ بچوں میں کس طریقے سے ہوگا, ان کا گفٹ ان کو واپس دیا جائے گا, یہ سب میں تقسیم ہوگا پیسہ اور گفٹ, یہ گولڈ. ٹھیک ہے, پہلا سوال بھی کر دیں میری بہن. اب پہلا سوال رہ گیا تھا. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ بچے نے طلاق دی ہے بیوی کو, طلاق نامے پہ سائن کر دیے, صرف خالی طلاق نامے پہ سائن کر کے کہا کہ میں اس کو طلاق دے رہا ہوں, اور 3 مہینے بعد فون پہ طلاق دی لیکن بیوی موجود نہیں تھی, تو کیا طلاق ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی استاد. جی میں عرض کرتا ہوں, یہ فرض نماز اگر جسے پڑھ رہے ہیں اس کے بعد سنن ہے تو درمیان میں کوئی نماز نہ پڑھیں, کیونکہ ان میں ترتیب بھی مطلب سنت موقدہ ہوتی ہے, تو پہلے وہ سنت ادا کر لیں, اس کے بعد نوافل پڑھیں. اگر کسی نے بیچ میں کہا بھی ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا, آپ بعد میں پڑھیں. بیچ میں پڑھنے سے کوئی رزق آسمان سے گرنے نہیں لگے گا, بلکہ سنت کو پورا کرنے میں برکت ہے, یہ ذہن میں رکھیں. اور نماز میں جو بھول جانے کا مسئلہ ہے, میں گزارش کرتا ہوں کہ کل کا ہمارا پروگرام دیکھ لیں. ہماری بہن بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ہم نے 2 کویسچنس کے جواب میں اس کا جواب دیا ہے, تو وہاں سے دیکھ لیں تاکہ وقت بچ جائے گا. اور بیٹا اگر 14 سال کا ہو گیا ہے تو یہ بالکل بالغ, تقریباً بلوغت کے قریب یا بالغ ہو چکا ہے. اگر اس کو احتلام ہو گیا تو بالغ ہو گیا ہے اور وہ شرعی احکام کا مکلف ہے. اب اگر قد اس کا تھوڑا چھوٹا لگتا ہے لیکن داڑھی آ گئی ہے, تو آپ بالکل اس گناہ میں مبتلا نہ ہوں, بچے کو داڑھی رکھنے دیں. اور فالج جب پڑ گیا, والد صاحب کو 2.5 مہینے کی تقریباً نمازوں کا مسئلہ ہے, تو اس کا فدیہ ادا کرنا ہوگا, کیونکہ وہ پاگل نہیں تھے, تھوڑا بہت ذہن سے ہی کام نہیں کر رہا تھا, تو فدیہ ادا کرنا ہوگا. اور یہ بہن نے فرمایا کہ والدین نے پراپرٹی بہن کے نام, ان کی پراپرٹی پہ بہن نے عمارت بنا لی تھی, گولڈ گفٹ کیا تھا. جو عمارت بنائی تھی یاد رکھیں وہ عمارت کا ملبہ بہن کا ہے, باقی جو قیمت ہے وہ پوری قیمت وراثت کے اندر ہوگی. یعنی اگر مکان بکے گا, وہ یہ نہیں کہ بہن کہے کہ مجھے زیادہ وراثت دو, اگر چاہے تو اپنا ملبہ اتار کے لے جائے, تو اس لیے پوری قیمت کے اوپر سب کو ملے گی. اور والدین کو جو گولڈ انہوں نے گفٹ کیا وہ والدین کا ہو گیا, جب ہو گیا تو اب وہ مال وراثت ہے, اب وہ بہن واپس نہیں لے سکتی ہے. اور طلاق نامے پہ جیسے ہی سائن کیا تھا طلاق واقع ہو گئی, بعد میں فون پہ کرنے ورنے کے تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ پہلے ہی طلاق واقع ہو گئی ہے. ٹھیک ہے مصعب, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین محترم, یہ سلسلہ انتہا رمضان تک جاری و ساری رہے گا, اور یہ چند ایک روزے رہ گئے ہیں جس میں آپ اپنے تمام سوالات کے ساتھ پوری دنیا سے شامل ہو سکتے ہیں. ان باکس جو آپ کے سوالات آتے ہیں وہ بھی میں نے پیش کر دیے, اور جو آپ لائیو سوالات کرتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ شامل کر دیے جائیں گے. کل انشاءاللہ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. رحمتوں کا مہینہ, عظمتوں کا سفینہ, زندگی کا قرینہ, روح مکہ مدینہ, آدمی کو بناتا ہے یہ انسان. مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان, ہے سارے مہینوں سے